امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اسلامی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان جابر و ظالم حکومت کا طبی نتیجہ تھا۔ مختلف اسباب کی بنا پر ان فرائض سے انحراف ہو رہا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ظالم حکمرانوں کی طرف سے یہ افواہ پھیلانا بھی تھا کہ حاکم فاسق و جابر ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے اور حاکم کی مخالفت ہر حال میں حرام ہے۔ اسی طرح ظالم حکومت کے خلاف قیام کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلانا ناقابل بخشش گناہ ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا؟ ایسے موقع پر مومن کو حق کی راہ میں جان دے کر خدا سے ملاقات کی آرزو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خود بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے حق و صداقت کی سربلندی کے لیے شمشیر بکف میدان میں آئے۔ اسی نقطے کی طرف آپ علیہ السلام نے محمد ابن حنفیہ کو کیے گئے وصیت نامے میں اشارہ فرمایا کہ میں طغیانی و سرکشی، عداوت، فساد کرنے اور ظلم کرنے کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے نانا اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے اس جملے میں اصلاح سے مراد دین اور زندگی کے تمام مراحل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترویج ہے، اور اس مقصد میں آپ علیہ السلام کامیاب بھی ہوئے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی شہادت دینی، معنوی، دنیاوی اور اخروی ہر میدان میں ہدایت اور انسانیت کا سرچشمہ بنی۔ آپ علیہ السلام کے اسی انقلاب کے سائے میں نسلوں نے تربیت پائی اور اس مکتب سے بڑے بڑے مصلح اور حق کے علمبردار نکلے۔ یوں حق و عدالت، اطاعت خدا اور حریت کا چراغ تا قیامت روشن رہے گا۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کا ہور کے لشکر سے سامنا ہوا تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں حمد و ثنائے پروردگار کی بات فرمایا کہ اے لوگو، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھے کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور بغض کی روح سے برتاؤ کر رہا ہے، اور یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انسان ان تبدیلیوں کے خلاف زبان یا عمل سے اقدام نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ وہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم بادشاہ کے ساتھ محشور فرمائے۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کا عمر ابن سعد ملعون کے لشکر سے سامنا ہوا تو امام نے ایک فصیح خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنے قیام کے بلند و عالی ہدف کو بیان کیا۔ بے شک دنیا نے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا ہے اور مکروہ چہرے کو ظاہر کر لیا ہے۔ دنیا میں نیکی ختم ہو رہی ہے اور برتن میں جیسے تھوڑی سی رطوبت بچ جاتی ہے ویسے ہی اب نیکی کا فقط نام باقی رہ گیا ہے، اور دنیا ایسی چراگاہ کی طرح ہو گئی ہے کہ جس میں فقط جراثیم کا مارا ہوا اور بے فائدہ گھاس رہ گئی ہو۔ دنیا کی حالت بھی بالکل ایسے ہی ہو گئی ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے دوری نہیں کی جا رہی؟ اس حالت میں تو مومن کو خداوند سے ملاقات و شہادت کے لیے مشتاق ہونا چاہیے۔